अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। सबसे पहले तो दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने जानने वालों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कज़न्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए। साथ साथ गुजारिश ये भी है कि अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में वो ज़रूर लिखिएगा। कोई सवाल जहन में आता है तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। आज एक आम पाकिस्तानी एक अजीब मखमसे में फंस चुका है। वो अजीब मखमसा ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं गुजारा कैसे करूं। सवाल ये है कि जनाब अगर मैं ये चीज़ इस्तेमाल ना भी करूं तो भी मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। सवाल ये है कि मैं पेट्रोल कैसे डलवाऊं। सवाल ये है कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट वॉर का असर है या हुकूमत पाकिस्तान अवाम को लूट रही है? सवाल मेरे ज़हन में यह भी आता है कि क्या ईरान से हम सस्ता तेल नहीं ले सकते थे? सवाल ये भी है कि क्या ईरान का तेल पाकिस्तान की रिफाइनरियों में प्योरीफाई नहीं किया जा सकता? सवाल ये भी है कि वो तेल जो किसी समुद्री रास्ते का मोहताज नहीं था, अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो कितना सस्ता पेट्रोल मिले। और सवाल ये भी है कि अगर आ सकता है तो क्यों नहीं लाया जा रहा। और इसमें सबसे अहम सवाल, इस सारे गंद का बोझ आखिर किसके सर पे पड़ेगा? जज्बाती बात मैं करना नहीं चाहता, इशू बड़ा जज्बाती है, लेकिन हकायक देखते हैं और ऑफिशियल फार्मूला देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक पेट्रोल की कीमत में इजाफा सिर्फ मेरे मोटरसाइकिल की टंकी या गाड़ी के टैंक तक महदूद नहीं है। ये रोटी, पानी, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस और इंडस्ट्री सबको मुतासिर करती है। ज़रा एक मौजूदा सूरत हाल समझते हैं। पाकिस्तान ने 2 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत हो गई 458.40 रुपये फ़ी लीटर, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा समझी जाता है इजाफा, सिंगल लार्जेस्ट इजाफा। हैरानकुन तौर पर डीज़ल जो कि कमर्शियल फ्यूल कहलाया जाता है, उसकी कीमत 520 रुपये होगी, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। एक महीने से कम अरसे में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी थी। हुकूमत ने क्या बताया? हुकूमत ने बताया कि जनाब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बड़ी ज़्यादा थीं, दबाव में हैं, सब्सिडी बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। यानी सादा लफ्ज़ों में बताया है कि जनाब जब आलमी मंडी में झटका लगेगा तो पाकिस्तान जैसा एक इंपोर्ट हैवी मुल्क जो है वो हिल कर रह जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं हम? सवाल होना शुरू होते हैं, लोग शोर मचाते हैं। पता ये चलता है जनाब के आलमी मंडी की आड़ में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी 55 रुपये बढ़ा दिया गया है, यानी कि अवाम की जेब पर सीधा सीधा डाका। पता ये भी चलता है कि शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि पेट्रोल की कीमत का कोई सिर्फ 10% हुआ करती थी, उसको 160 रुपये तक बढ़ा दिया है। पता ये भी चलता है कि 458 रुपीज़ का जो आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसमें 211 रुपये तो सिर्फ टैक्सेस हैं। पता ये भी चलता है कि अगर सिर्फ लेवी हटा दी जाए तो पेट्रोलियम की कीमत हो जाएगी 303 रुपये। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हमें हुकूमती वुज़रा, हुकूमती सहाफ़ियों ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है, और फिर अगले ही दिन दबाव में आकर शहबाज शरीफ साहब टीवी पर नमूदार होते हैं और कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कमी की जा रही है। एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ? मिडिल ईस्ट वॉर क्या रुक चुकी है या हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ चुकी है? भाई, हमें ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तानी परचम लगे हर जहाज़ को पुराने रेटों पर गुजरने दिया जा रहा है, उनसे कोई टैक्स भी नहीं लिया जा रहा। हुकूमती वज़ीर टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि उन 20 जहाज़ों में जो पाकिस्तानी परचम लगा कर गुजरे, सिर्फ 2 पाकिस्तान आए। हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान को अभी तक पुराने रेटों पर तेल मिल रहा है। तो भाई फिर नए रेटों पर आवाम को क्यों बेचा जा रहा है? क्या ये सीधा सीधा डाका है? हकायक देखते हैं ज़रा। कुछ चीज़ें हुकूमत भी ठीक कह रही होगी। क्या जंग का पाकिस्तान से पेट्रोल कुछ ताल्लुक़ है? जी हाँ, जवाब है बहुत ज़्यादा। दुनिया के अहम आबी रास्तों में जहाँ से ऑयल आता है वो है
اسٹریٹ آف ہرموز یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے خلیجی ممالک پیٹرول کا تقریباً سارا حصہ دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور جب اس راستے پر کوئی کشیدگی یا رکاوٹ آتی ہے تو سپلائی بیکمز ویری ڈینجرس، انشورنس بیکمز ویری کاسٹلی اینڈ فریٹ کاسٹ گوز اسکائی راکٹ۔ پھر تاجر جو ہیں وہ مستقبل دیکھتے ہوئے قیمتیں مزید بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں عالمی منڈی کا بتایا جاتا ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھی؟ ریسنٹ رپورٹس برینٹ کروڈ $109 پر بیرل، امریکن کروڈ $111 پر بیرل، اٹ وینٹ اپ ٹو $113، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ صورتحال برقرار رہی تو یہ $120 سے $150 بھی جائے گا۔ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے، ہم قرض کے پیسوں پر چلتے ہیں۔ اشرافیہ کی عیاشیاں مت دیکھیے، V8 انجن والی گاڑیاں روڈوں پر مت دیکھیے۔ پاکستان کی اکثریت موٹر سائیکل چلانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی۔ اشرافیہ ہماری جہازوں پر ضرور پھرتی ہے، لیکن ہم امپورٹ بل برداشت کرنے کی ایز اے کنٹری محدود صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ہمارے حکمران عیاشی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان از ناٹ این آئل پروڈیوسنگ کنٹری، ہم بہت کم تیل پیدا کرتے ہیں، زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے امپورٹ کا 90% جو ہے وہ سعودی عربیہ اور UAE سے آتا ہے، اور یہ سپلائی بھی اسٹریٹ آف ہرموز کے راستے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستان پر 4 ٹائپس آف امپیکٹ۔ پہلا، انٹرنیشنل تیل مہنگا، دوسرا شپنگ اور انشورنس کاسٹ جو مہنگی ہوتی ہے، تیسرا روپی ڈی ویلیویشن ڈیپریسیشن، اور فورتھ جو ہے مقامی قیمت میں سیلز ٹیکس، کیڑا ٹیکس، اور آخر میں ایک بلا جس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، جس کو سیدھا جگہ ٹیکس کہا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو پیٹرول عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہوا، پاکستان آتے آتے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اضافی چارجز ہیں یہ لے کون رہا ہے؟ کیا حکومت اضافی چارجز لے رہی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ آپ آفیشیل قیمت جو ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ کہانی یہ نہیں کہ صرف حکومت ہی ہے۔ اوگرا کا فارمولا کیا ہے؟ قیمت میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اوگرا کہتی ہے جی ایکس ریفائنری پرائس، اس میں پیٹرولیم لیوی آئے گی، اس میں ڈیلر کا مارجن آئے گا، اس میں ڈسٹریبیوشن مارجن آئے گا، اور ہمارے کیس میں لیوی $160 تھی، اب اس کو $80 کر دیا گیا ہے۔ اہم بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جنگ کے بہانے کو استعمال کرتے ہوئے FBR کا جو شارٹ فال ہے وہ عوام کی جیب سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل ضرور مہنگا ہوا، لیکن پہلی بار بھی جب تیل مہنگا کیا گیا تو وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ تھا۔ دوسری بار بھی جب تیل مہنگا کیا گیا تو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ کیا گیا۔ ایک اور اہم سوال جو کہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، کہ ہم ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے؟ ایران از این آئل پروڈیوسنگ کنٹری، ہمارے اچھے تعلقات، تو پھر کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ایران پر عالمی پابندی۔ ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو سوئفٹ کوڈ سسٹم جو بینکنگ کی بیک بون ہے وہ امریکن سسٹم ہے۔ جب امریکہ کسی پر پابندیاں لگاتا ہے کسی ملک کے اوپر، تو پھر آپ اپنا بینکنگ سسٹم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم ایران کو ادائیگی نہیں کر سکتے۔ شپنگ اور انشورنس کے بھی مسائل ہیں۔ تو بات آسان لگتی ہے، لیکن یہ اتنی آسان ہے نہیں، کیونکہ ہمارا انحصار امریکہ پر بہت زیادہ ہے، ورنہ آج کل کے دور میں کرپٹو موجود تو ہے۔ اس سے بھی بڑا سوال، ایک اور سوال، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کیا تھا اور روس سے تیل لینے کی بات کی تھی، بیکاز رشیا سستا تیل دے رہا تھا، اور بھارت جب سستا تیل لے رہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں لیتا؟ کچھ تو لوکل مسائل ہیں۔ لوکل مسائل یہ ہیں کہ رشین تیل کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ریفائنری شاید ریڈی نہیں ہے، لیکن یہ پرماننٹ مسئلہ تو نہیں، اگر ہم نے لینا ہوگا تو ہم ریفائنری لگا سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روس پر امریکی پابندیاں۔ بھارت بڑا ملک ہے، متبادل نظام موجود ہے، پاکستان کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے۔ اس کے بعد روس کو تیل جب بیچنا ہوتا ہے تو وہ بڑے اور مستقل معاہدے دیکھتا ہے۔ ہم ایسا کوئی مستقل معاہدہ روس سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہمیں جو خلیج سے تیل آتا ہے اس کی جو کاسٹ ہے لانے کی، فاصلہ جو ہے اور لاگت ہماری کم پڑتی ہے، روس دور سے آئے گا۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے IMF تو ہے ہی، پاکستان IMF کے دباؤ میں ہے،
اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بیگرز کی ناٹ بی چوزرز، تو ہمارے فیصلے آزادانہ نہیں ہو سکتے، اسی لیے آج عام آدمی یہ بوجھ ڈھو رہا ہے۔ پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو بائک والے کے بائک کا خرچہ بڑھتا ہے، رکشے کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، بس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دودھ، دہی، انڈے، گوشت۔ ظاہری بات ہے آپ کے محلے کی دکان پر جب دودھ والا صبح دودھ دے کر جاتا ہے یا آپ کے گھر پر دودھ والا دودھ دے کر جاتا ہے تو پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ فروٹ اور سبزی جو آتی ہے آپ کے گھر کے پاس تک یا ایون ڈیلیوری سے بھی کچھ لوگ منگوا لیتے ہیں، پیٹرول ہی استعمال ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے تو ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مہنگائی پھیلنا شروع ہوگی۔ جو صابن آپ استعمال کرتے ہیں 100 روپے کا 115 روپے کا کر دیا جائے گا۔ جو مرغی آپ کھاتے ہیں آلریڈی اس کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ ہماری انڈسٹری کمزور ہے، ہمارے حالات پاکستان کے بیوروکریٹس نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ بزنس پنپ نہیں سکتا۔ اس بزنس کے ساتھ شامل ہوگی مہنگی ٹرانسپورٹ، مہنگی پروڈکشن، مہنگی ڈیلیوری۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب آپ قیمتیں بڑھائیں گے ورنہ آپ نقصان میں جائیں گے۔ نقصان سے بچنے کے لیے تاجر حضرات، انڈسٹریلسٹ قیمتیں بڑھائیں گے۔ جب قیمتیں بڑھائیں گے آپ تو عوام تو پہلے ہی قیمت بھگت رہی ہے، عوام کی قیمت خرید تو پہلے ہی کم ہے، تو آپ کی سیل کم ہوگی، اکنامک سلو ڈاؤن ہوگا۔ لیکن یہ اکنامک سلو ڈاؤن ہی ہو، میلٹ ڈاؤن ہوا تو پاکستان ریکور نہیں کر سکے گا۔ اب ایک لطیفہ بڑا مشہور چل رہا ہے کہ دنیا کے کہیں بھی 2 ممالک میں جنگ ہو تو 3 ملک سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ 2 وہ ملک جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور تیسرا پاکستان ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ اور ملک بھی شامل ہیں، جس میں بھارت بھی ہے، چین، جاپان، جنوبی کوریا، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ لیکن جو حال ہماری عوام کا ہو رہا ہے ان کا نہیں ہے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا ہے۔ نقصان عام آدمی کا، ٹرانسپورٹ کا، بزنس کا، انڈسٹری کا، پوری معیشت کا۔ یہ جو بزنس ماڈل ہے جو بنایا گیا ہے یہ اشرافیہ کو سوٹ کرتا ہے، عوام کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ پیٹرول نمبر نہیں ہے تو معیشت کی صحت کا پیمانہ بھی ہوتا ہے۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو صرف ٹینک نہیں ہے جو مہنگا بھرتا ہے موٹر سائیکل کا، آپ کی زندگی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور آج کل حالات یہ ہیں کہ ایک عام CD70 والا بھی شاید ایک بھری ہوئی ٹینکی والا موٹر سائیکل شہر میں نہیں لے کے پھر رہا ہوگا۔ سوال شہباز شریف صاحب کو، اس حکومت کو خود سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا، یہ سوال نہ بتائیں ہمیں آپ یہ دیکھ کر بتائیں کہ عوام یہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، اور آخر کب تک عوام کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ میں ہوں عدیل راجہ، مجھے دیجیے گا آپ اجازت۔ فیڈ بیک کا آپ کا میں منتظر رہوں گا۔ سبسکرپشن آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔